پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ جناب محمد شاہین قادری باوجود اس کے کہ کم عمر ہیں لیکن بہت اچھی علمی گفتگو انہوں نے حمد اور نعت کے حوالے سے کی۔ اسی دوران مہمانان گرامی میں ہمارے یہاں ایک بہت اہم شخصیت جناب غوث میاں صاحب تشریف لائے، جو حضرت حسان حمد و نعت بک بینک کے بانی بھی ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگلی نشستوں پر تشریف لے آئیں، اور دیگر جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں میں ان تمام کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب غوث میاں صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ کانفرنس کا دستور ہے کہ مقالہ نگاروں کو 8 سے 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، تو میں بہت ادب سے اپنے تمام مقالہ نگاروں سے گزارش کروں گا کہ وہ 8 سے 10 منٹ کے درمیان اپنے مقالے کا خلاصہ یہاں پیش کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو اپنے وقت پر مکمل کر سکیں۔ اب اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب کو، جو کہ ملتان سے تشریف لائے ہیں، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں اور سابقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں اردو کی ٹیکسٹ بک کے مصنف بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، تبصرہ نگار بھی ہیں۔ 2014 اور 2021 میں آپ کو قومی سیرت ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے، اور آپ 1 2 3 نہیں بلکہ 25 نعتیہ کتب کے خالق ہیں، اور غالب کی زمینوں میں 481 نعتیہ کلام آپ نے پیش کیے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز طاہر سلطانی صاحب کو 3 مبارکبادوں سے کروں گا۔ پہلی تو یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے کہ 4تھی حمد و نعت کانفرنس کا کامیاب انعقاد، اور دوسری مبارکباد اس حوالے سے کہ اس دفعہ حمد و نعت کو نصاب کے ساتھ منسلک کر کے ٹارگٹ موضوع جو ہے وہ چنا گیا ہے۔ یقیناً یہ بھی قابل قدر موضوع ہے۔ اور تیسری بات، سب سے اہم بات، کہ یہ جو فورم یونیورسٹی آف کراچی کا منتخب کیا گیا، یہ بالکل اس ٹاپک سے مطابقت رکھنے والا فورم ہے۔ میں اس حوالے سے طاہر سلطانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ نصاب کا موضوع حمد و نعت سے منسلک کیا گیا، اور آج ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے اپنے سینئرز کی باتیں سن رہے ہیں۔ یقیناً جو ایکسپیرینس ہے یہ تعلیم پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایجوکیشن آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتی ایکسپیرینس کی، اس لیے جو سیزنڈ پرسنالٹیز ہیں ان سے سیکھنے کا موقع آپ بچوں کو مل رہا ہے۔ میں اپنے ریٹن ڈاکومنٹ کی طرف جانے سے پہلے نصاب پر تھوڑی سی بات کروں گا کہ نصاب زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زندہ قومیں ہیں وہ اپنے نصاب کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے تعلیمی اداروں کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیتی۔ جاپان جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ ہو گیا، ایٹمی حملہ ہو گیا، لاکھوں زندگیاں لقمہ اجل بن گئیں، تو اس وقت جاپان کو سرنڈر ہونا پڑا۔ بادشاہ جاپان کے سامنے جب ایک ایگریمنٹ پیش کیا گیا، اس کو پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اور اس نے کہا یقیناً شکست خوردہ قوموں کو ایسے ہی شرمناک معاہدے کرنے پڑتے ہیں، میں اس معاہدے پر دستخط کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر لی جائے۔ انگریز جرنیل نے
ہیزیٹیٹ کیا، لیکن اس کے ذہن میں آیا کہ اگر ایک بھی شرط نہ مانی گئی تو تاریخ کہے گی کہ یہ ایگریمنٹ زبردستی کروایا گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اپنی شرط لکھ دو، لیکن وہ ملٹری سے متعلق نہیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ہرگز نہیں۔ تو اس نے کہا پھر جو چاہو لکھ دو۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ آپ ہمارا نصاب تبدیل نہیں کریں گے، آپ ہمارا نصاب تبدیل نہیں کریں گے۔ ایگریمنٹ ہو گیا، اور تاریخ نے دیکھا کہ جاپان نے ملٹری نہ ہونے کے باوجود ایٹم بم کی تباہیاں برداشت کرنے کے باوجود اتنی ترقی کی کہ آج بھی کسی آرٹیکل پر میڈ ان جاپان لکھا ہو تو ہم زیادہ قیمت دے کے وہ خرید سکتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ جنگ عظیم میں ہٹلر اور چرچل کے درمیان ایک ہی وائرلیس پر ڈائلاگ ہوا، اور وہ یہ کہ ہم ہر روز ہزاروں لوگوں کو اور ہزاروں بستیوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں، مخالفین ایک دوسرے پر بم گرا رہے ہیں، ایئر اٹیک ہو رہے ہیں، انسان روز مر رہے ہیں۔ قدرت کا دستور ہے کہ جو مرتے ہیں ان کا متبادل دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی قتل کر رہے ہیں، یعنی تعلیمی ادارے بھی اس جنگ میں محفوظ نہیں ہے۔ انسان مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن انسانیت کو بچایا جائے۔ دونوں قوتوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی پر بم نہیں گرائیں گے۔ اس ایگریمنٹ پر عمل ہوا تو لمبی عمر پانے والے انگریز، شاید ان میں کوئی ایک آدھ بھی زندہ ہو، اس کی جائے پیدائش کوئی نہ کوئی یونیورسٹی ہے یا کوئی کالج ہے یا کوئی اسکول ہے کہ جہاں انہوں نے اس جنگ میں پناہ لی۔ میں نے 2 مثالیں ایڈوانسڈ کنٹریز کی دی ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تعلیم و تدریس کو، نصاب کو اور تعلیمی اداروں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہم نے جب اپنے نصاب کو اور اپنے تعلیمی اداروں کو اہمیت دینا چھوڑ دی تو ہم زوال آمادہ ہو گئے۔ حاضرین کرام اور میری بیٹیوں اور بیٹوں، یہ جو نصاب ہے یہ بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے، بڑی مقدس دستاویز ہے۔ تصور خدا ہو، نظریہ حیات ہو، ریاست ہو، مقاصد ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، اساتذہ ہوں، طریقہ تدریس ہو، اسیسمنٹ سسٹم ہو، سوسائٹی ہو، ان تمام کمپوننٹس میں جو کی رول پلے کرتا ہے وہ نصاب ہوتا ہے۔ میں نے بات کی تصور خدا کی۔ 3 طرح کے تصور ہیں اس وقت دنیا میں۔ یا دنیا وننس کی قائل ہے، یا ڈیولٹی کی، یا ٹرینٹی کی۔ وننس کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اس لیے تصویریں جاننا ہم نے کھنچوائی نہیں، ایک سے جب 2 ہوئے تو لطف یکتائی نہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ڈاکٹر اسحاق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطبہ سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو ایک کہتے ہیں، ایک بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ یکتا کہنا چاہیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انہوں نے کہا جب ایک لکھتے ہیں تو یہ ایک ہندسے کا نام ہے، اس ہندسے سے پہلے پاؤ، آد اور پون موجود ہے، اور اس کے بعد 1.25 1.5 اور 2 بھی موجود ہیں۔ ہم تو اس کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ جب ہنسا لکھ دیا تو اس سے پہلے بھی شریک قائم کر دیے اور اس کے بعد بھی شریک قائم کر دیے۔ جب ہم ایک کہتے ہیں تو ایک سے مراد یکتا لیتے ہیں۔
اس کی یکتائی جو ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم اور زرتشت کو ماننے والے دو دیوتاؤں کے قائل تھے۔ زرتشت قوم جو ہے اہرمن کو اور یزداں کو مانتی تھی، ایک نیکی کا دیوتا، ایک بدی کا دیوتا، اور ٹرینٹی یعنی سنویت کے بعد تثلیث، یہاں 3 یا 3 سے زیادہ دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تصور خدا ونس کا ہو، سنویت کا ہو یا تثلیث کا ہو، کوئی بھی ہو، جیسا تصور خدا ہوتا ہے عزیز طلبہ، ویسا ہی انسان کا نظریہ حیات بن جاتا ہے۔ جیسا تصور خدا ہو ویسا ہی نظریہ حیات بن جاتا ہے۔ میں مثال دوں گا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ کتنے بت تھے خانہ خدا میں رکھے ہوئے، جرم کرتے تھے اور اپنے عقیدے کے مطابق ایک بت کے آگے کنفیشن کر لیتے تھے، اعتراف کرتے تھے اور معافی مانگ لیتے تھے، اور ان کے تئیں انہیں معافی مل جاتی تھی۔ وہ راہزنی کرتے تھے، معافی، نشہ کرتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے، دنیا کا برے سے برا کام کر لیتے تھے، انہیں معافی مل جاتی تھی، کیونکہ تصور خدا کے مطابق ان کا نظریہ حیات تھا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دین اسلام کا اعلان ہو گیا۔ لوگ سنویت اور تثلیث اور سینکڑوں بتوں کی بجائے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ اور کیا ہوا کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ جو راہزن تھے وہ کاروانوں کی، قافلوں کی حفاظت پر مامور ہو گئے، وہ جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، وہ جو بیٹیوں کو زحمت سمجھتے تھے انہیں رحمت سمجھنے لگ گئے، اور ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت جو ہے وہ ملنے لگ گئی۔ تصور خدا تبدیل ہوا تو نظریہ حیات تبدیل ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ انقلاب تھا، جسے انقلاب کہا جاتا ہے، وہ میرے نبی کا انقلاب تھا۔ اصل میں وہ انقلاب تھا، اور کوئی انقلاب کہلا ہی نہیں سکتا، کہ تفریق مٹا دی گئی، گورے کالے کی، بڑے چھوٹے کی، امیر غریب کی، نسلوں کا تعصب ختم ہو گیا، علاقائیت کا تعصب ختم ہو گیا، زبان کا تعصب ختم ہو گیا، برادری کا تعصب ختم ہو گیا، مسلک کا تعصب ختم ہو گیا، تمام تفرقات دم توڑ گئے اور اخوت کی بنا پڑ گئی، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ خون کے رشتوں پر احساس کے رشتے نے فوقیت اختیار کر لی، اور آپ جانتے ہیں کہ خون کا رشتہ اس وقت مضبوط ہے جب اس میں احساس موجود ہو۔ احساس ختم ہو جائے تو ہم نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑتے، بچوں کو باپ سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور احساس ہے تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے غیروں کو اپنا بنا کے دکھایا۔ آپ نے جغرافیے کو فتح نہیں کیا تھا، آپ نے دلوں کو فتح کیا تھا، آپ نے دلوں کو فتح کیا تھا۔ تو جب نظریہ حیات فروغ پا جاتا ہے تو پھر ہم نظریہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم نظریہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم نظریہ لوگوں کا اکٹھ ایک معاشرے کی بنیاد ڈالتا ہے، ہم نظریہ لوگوں کا اکٹھ ایک ریاست کی بنا ڈالتا ہے۔ وہ نظریہ اگر سرمایہ دارانہ نظام ہو، کیپٹلزم ہو، تو ہمیں امریکہ نظر آتا ہے۔ وہ نظریہ اگر سرمایہ کی مساویانہ تقسیم ہو تو ہمیں کمیونزم نظر آتا ہے۔ وہ نظریہ اگر معاشی ہو تو ہمیں یورو کرنسی پہ متفق یورپین ریاستیں نظر آتی ہیں۔ لیکن
وہی نظریہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو تو ہمیں مدینہ کی ریاست نظر آتی ہے اور بر صغیر میں پاکستان نظر آتا ہے. ہمیں پاکستان نظر آتا ہے. وہاں بھی ہجرت ہوئی، یہاں بھی ہجرت ہوئی. وہاں بھی عبادات کی رکاوٹ تھی، یہاں بھی عبادات میں رکاوٹ تھی. وہاں بھی نمازیں پڑھنا مشکل تھا، قتل و غارت ہوتی تھی مسلمانوں کی، معصوم لوگوں کی. یہاں بھی یہی تھا. وہ بھی سارا کچھ چھوڑ کے نہتے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے مکہ سے. یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن تیرے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے. اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو جو حیات ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں آئے تھے. یہ جو زن اور زمین ہوتی ہے اس کی محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے، فطرت تبدیل نہیں ہوتی. میں نے اب بھی بڑے بوڑھوں کو جو حیات ہیں وہ کہانی سناتے، ہجرت کی کہانی سناتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے دیکھا ہے. اس لیے کہ وہ محبت، لیکن ہجرت کر کے یہاں آ گئے. دونوں ایک جیسی ریاستیں، لیکن فرق کہاں ہوا؟ وہاں کیا تھا؟ مدینہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ مدینہ. یہاں کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ ہم نے اسے پاکستان بنایا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم پاکستان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کو پاکستان کا مفہوم کیوں نہیں دیا؟ اسے پاکستان کا مفہوم دیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے. یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ اس سے مطابقت رکھتا ہے، اس لیے کہ حمد میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور نعت میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. آئیے حمد و نعت کا قیام، اس کو عملی صورتیں ہم دیں ان طلبہ کے ذریعے، ان بیٹیوں اور بیٹوں کے ذریعے جو ہمارا مستقبل ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے. میں اور آپ اس عہد سے تعلق رکھتے ہیں جسے ٹرانسفارمر کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے قائد نے ہمیں یہ دے دیا، ہم نے اسے ٹرانسفر انہیں کرنا ہے. قائد نے ہمیں کس طرح کا پاکستان دیا تھا، کس نظریے کا حامل پاکستان دیا تھا، اور ہم ان بچوں کو کس نظریے کا حامل پاکستان دے رہے ہیں. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، یہ بھی سوچنا ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ جیسا پاکستان ہمیں ملا تھا ہم اس سے بہتر پاکستان ان بچوں کو دیتے. ہم اس سے بہتر پاکستان انہیں نہیں دے رہے ہیں. یہ ہم اعتراف کرتے ہیں بچوں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جو پاکستان آپ کے سپرد ہم نے کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے. اسے اپنی ہم کوتاہی سمجھتے ہیں. لیکن یقین کریں ہمارے دلوں میں محبت ہے اس وطن کے لیے، اس زمین کے لیے، اس کی مٹی کے لیے، اور اپنے قائدین سے، اپنے اکابرین سے ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت ہے. میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم اسٹیج سیکرٹری صاحب 10 منٹ سے زیادہ لے رہا ہوں، معذرت. میں بات کر رہا تھا کہ ہم نظریہ لوگوں کا اکٹھ جو ہے وہ معاشرہ تشکیل دیتا ہے. تو نظریات مختلف، ایک نظریہ مذہب کا نظریہ، دین کا نظریہ جس پہ 2 ریاستیں بنی وہ پاکستان. اب ریاست تو بن گئی، ریاست بن گئی. اس ریاست کو قائم بھی رکھنا ہے، اسے تحفظ بھی دینا ہے اور اسے ترقی بھی دینی ہے. اس کا قیام، اس کا تحفظ اور اس کی ترقی. یہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کوئی ریاست محفوظ رہی اور اس نے ترقی کی تو اس کا سبب اس کی اقدار ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے بچوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام ہمیں متوازن قدریں دیتا ہے. ورنہ ہمیں رہبانیت نظر آتی ہے. جو نان یوٹیلیٹیرین ویلیوز کے قائل ہیں
نان یوٹیلٹیرین ویلیوز کے قائل ہیں، وہ آپ ہندو رہنماؤں کا لباس دیکھ لیں جو قائد اعظم کے مقابلے میں پہنا کرتے تھے، اور جو ان کی خوراک ہوتی تھی اس کو دیکھ لیں، اور ان کی شکلیں دیکھ لیں. رہبانیت نان یوٹیلٹیرین، اور آپ امریکہ کو دیکھ لیں یوٹیلٹیرین، کہ اپنی مادہ پرستی کی انتہا میں نہتے مسلمانوں پر بم بھی گرائے جاتے ہیں، وہاں خود کش حملے کروائے جاتے ہیں، قتل عام ہوتا ہے، لیکن سرمایہ چاہیے، سرمایہ چاہیے، ہمیں وہ نظر آتا ہے. لیکن دین اسلام واحد دین ہے کہ جو بیلنسڈ ویلیوز انٹروڈیوس کروا رہا ہے. یوٹیلٹیرین ویلیوز بھی ہیں. صحابہ کرام میں امیر ترین صحابہ بھی تھے، لیکن سخاوت کا پیکر جو زکوٰۃ اور خیرات کا اور صدقات کا نظام دے دیا، اس نے معاشی قدروں کو دینی اقدار کا حصہ بنا دیا. یوٹیلٹیرین ویلیوز اور نان یوٹیلٹیرین ویلیوز دونوں دین میں موجود ہیں. یہاں سیاست بھی ہے تو تصور خدا یہ کہتا ہے کہ وہ سیاست نہیں ہے، خدمت ہے. یہاں تعلیم ہے تو معیشت نہیں ہے، خدمت ہے. یہاں جو بھی ویلیو ہے وہ خدمت کے لیے ہے. ہم ایتھیکل ویلیوز لے لیں، ریلیجیس ویلیوز لے لیں، اور استھیٹک ویلیوز لے لیں. یہ حمد و نعت کا تعلق ہماری جمالیاتی قدر کے ساتھ ہے، استھیٹک ویلیوز سے ہے. یہ ساری کی ساری نان یوٹیلٹیرین ہیں. لیکن اگر دکھاوے کی نماز ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کی خدمت اور جمالیاتی قدر بھی اگر حمد و نعت برائے فروخت ہو جائے تو پھر یہ بھی نان یوٹیلٹیرین نہیں رہتی، یہ بھی یوٹیلٹیرین ہو جاتی ہے، یہ بھی افادی قدر بن جاتی ہے. اینی وے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرا موضوع اور ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ when a value becomes a target that is called objective. جب قدر ہدف بن جائے تو مقصد کہلاتی ہے. اور میری بیٹیوں اور بیٹوں، مقاصد جو ہیں، objectives provide the basis to the curriculum. نصاب کو بنیاد جو ہیں وہ مقاصد فراہم کرتے ہیں. ہم نصاب تک پہنچ گئے. میں بتانا چاہتا تھا کہ نصاب کتنا اہم ہے. نصاب میں مقاصد موجود ہیں، نصاب میں اقدار موجود ہیں، نصاب میں معاشرہ موجود ہے، نصاب میں تصور خدا موجود ہے. آپ نصاب تبدیل کریں، مقاصد تبدیل ہو جائیں گے. آپ نصاب تبدیل کریں، آپ کی اقدار تبدیل ہو جائیں گی. آپ نصاب تبدیل کریں، آپ کی اسلامی ریاست تبدیل ہو جائے گی. اور آپ نصاب تبدیل کریں، آپ کا تصور خدا تبدیل ہو جائے گا. اس لیے امریکہ کے بیٹھے ہوئے صدر کے کہنے پر ہم اسلامیات کی کتاب سے جہاد کی آیات نہیں نکال سکتے. یہ ہمارا نصاب ہے. ہمارا نصاب تو قرآن پاک سے ماخوذ ہے. ہمیں تو دین اسلام نے بنا بنایا نصاب دے دیا. ہم نصاب تبدیل کیسے کریں؟ ہاں، نصاب میں موجود جو کنٹینٹ ہے اس کو بہتر سے بہتر ہم بنا سکتے ہیں، تاکہ ہم نے جو اہداف مقرر کیے، جو ٹارگٹ مقرر کیے، وہ اچیو ہو جائیں. اور ہمارے نصاب کی سب سے پہلا مقصد وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان پروڈیوس کریں گے، پیدا کریں گے. یہ ٹارگٹ تبدیل نہیں ہو سکتا. اور سچے اور پکے مسلمان اس وقت ہم پروڈیوس کریں گے. اب اس میں محب وطن شہری بھی ہیں، مفید شہری بھی ہیں. انسان، آدمی سے انسان بنانا ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی کو انسان نصاب کے ذریعے بنایا جاتا ہے. اور اس نصاب میں اگر حمد آ جائے، اس نصاب میں اگر نعت آ جائے، تو میں اللہ پہ یقین رکھ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ یقین رکھ کے کہتا ہوں کہ ہم آدمیوں سے انسان بن جائیں گے. ہم بن جائیں گے انشاءاللہ. حاضرین کرام، ہمارے نصاب میں حمد بھی شامل ہے اور نعت بھی شامل ہے. کون سی حمد شامل کرتے ہیں اور کون سی نعت شامل کرتے ہیں؟ فکری لحاظ سے بھی
اور اپنی ساخت کے لحاظ سے بھی حمد ایسی ہونی چاہیے جو بچوں کی عمر سے ان کی ذہنی استطاعت سے مطابقت رکھتی ہو. نعت بھی ایسی ہونی چاہیے. لیکن اردو کے حوالے سے ہمارا نصاب جو ہے اس میں تشنگی ہے. کس لحاظ سے تشنگی ہے؟ جین پیاجے ایک ماہر نفسیات ہوا ہے, اس نے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ انٹروڈیوس کروائیں. 4 سٹیجز بتائیں. پہلی پیدائش سے 2 سال تک, دوسری 3 سے 6 سال تک, 7 سے 11 سال تک اور 11 سے 17 سال تک. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ان کا تعلق بچوں کی 4 اسپیکٹ سے ہوتا ہے. ایک اسپیکٹ ہے فزیکل, دوسرا مینٹل, تیسرا سوشل اور چوتھا ایموشنل. سپوز ایک بچہ 7 سال کا ہے تو اس کی فزیکل اپیئرنس کیسی ہونی چاہیے؟ بچہ 7 سال کا ہے, اس کی مینٹل اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ بچہ 7 سال کا ہے, اس کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے؟ اور اس کی ایموشنل کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ سوشل, ایموشنل, ان دونوں کا تعلق زبان کی ڈیولپمنٹ سے بھی ہے کہ سننا اور سمجھنا, صرف سننا نہیں, سننا اور سمجھنا, بولنا, پڑھنا اور لکھنا. جو سنتا ہے وہ بولتا ہے, پڑھتا ہے اور لکھتا ہے. بچے کو سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے, بولنے کے لیے, لکھنے کے لیے جتنی بڑی زبانیں ہیں, ترقی یافتہ زبانیں ہیں, انہوں نے پرائرٹائز کیا ہوا ہے الفاظ کو کہ کون سے الفاظ ایک سٹیج کے بچوں سے مطابقت رکھتے ہیں, دوسری سٹیج, تیسری اور چوتھی. اردو میں یہ کام ابھی نہیں ہوا. ہم نے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے مطابق گریڈڈ ووکیبلری نہیں بنائی. یہاں میرے سمیت تمام سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, شاعر, ادیب اور اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ گریڈڈ ووکیبلری بنائیں. آپ دیکھیں عربی والوں کو پتہ ہے کہ کون سے الفاظ زیادہ بولے جاتے, کون سے کم, کون سے اس سے کم, کون سے الفاظ کس ایج سے مناسبت رکھتے ہیں. ہم نے اردو میں یہ کام نہیں کیا. جب یہ کام نہیں کیا تو پھر حمد میں اور نعت میں بحیثیت شاعر میں کون سے الفاظ استعمال کروں گا جو 7 سال کے بچوں سے مطابقت رکھیں, جو 11 سال کے بچوں سے مطابقت رکھیں, جو 17 سال کے بچوں سے مطابقت رکھیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے معصوم ہوتے ہیں, پیغمبر بھی معصوم ہوتے ہیں, دونوں میں یہ قدر مشترکہ معصومیت. تو بچے جو ہیں اس وقت نعت پڑھ رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں, اے اللہ میں گناہ گار ہوں, اے اللہ میں سیاہ کار ہوں, اے اللہ مجھے دوزخ کا خطرہ ہے, اے اللہ میں حالات کا مارا ہوا ہوں. یہ بچوں کی نعت نہیں ہے. بچے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے انہیں نعت نہیں دی, ان کی عمر سے مطابقت رکھنے والی نعت. ہم نے اس کانفرنس کے ذریعے یہ بھی طے کرنا ہے کہ بچوں کی سٹیجز آف ڈیولپمنٹ سے مطابقت رکھنے والا کنٹینٹ حمد اور نعت کی صورت میں ہم انہیں پرووائڈ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس کانفرنس کے ثمرات جو ہیں اپنے نصاب میں ان حمد اور نعتوں کی صورت میں دیکھیں گے جو بچوں کے عمر سے مطابقت رکھتی ہیں, ان کے ذہن سے, ان کی سوشل, ان کی ایموشنل کنڈیشن سے مطابقت رکھتی ہیں. تو مجھے یہ پرچی تھما دی گئی ہے. میرا دل تو کرتا تھا مزید بات کروں, لیکن میں نصاب اور اس میں حمد و نعت کے حوالے سے ان توقعات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس حمد و نعت کی کانفرنس کے ثمرات ہمارے بچے دیکھیں گے, ہمارا مستقبل دیکھے گا. تو میں آپ بچوں سے اجازت چاہتا ہوں. ایک دفعہ پھر دعا دے کر جناب طاہر سلطانی صاحب آپ کو, آپ کی ٹیم کو, کہ آپ نے جو اس دفعہ موضوع چنا اور یہ جو جس پینل سے میں گفتگو کر رہا ہوں یہ چنا ہے, یقین کریں میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے, میں خوش ہو گیا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ایک کتاب میں نے اپنی صحیح کی ہے, نعت اطفال لکھی ہے, اور یہ جو سٹیجز آف ڈیولپمنٹ جن کی میں نے بات کی ہے اس میں میں نے باقاعدہ لکھ کر کہ 3 سے 6 سال تک کے بچے, ان کے لیے کس قسم کی نعت اور حمد, اور 7 سے 11 سال اور 12 سے 17 سال. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جتنے بھی آسمان علم و حکمت کے ستارے یہاں جگمگا رہے ہیں وہ بھی اسی کو فالو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.